یہ فرمائیں سب سے پہلے تو کہ یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے دنیا کی، اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے، کیا تجزیہ ہے؟ سب سے پہلے تو تعزیت پاڑا چنار میں محب وطن پاکستانیوں کی شہادت پہ، اور بنو وزیرستان اور بلوچستان میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور افسران کی شہادت پہ ڈیلے اس لیے ہوئے کہ ہم وقت کا انتظار کر رہے تھے. اچھا. ہاؤس آف روٹ چائلڈ کے نوکر کے صدارت کے حلف کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پروجیکٹ 2025 نے یہیں سے آغاز ہونا تھا، اور ہم اب ہیں بھی پروجیکٹ 2025 کے اوپر. وقت آ گیا ہے نا، جب وقت کی ضرورت ہوگی تو آئیں گے، نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے. تو پیغام ہے امریکی صدر کو اسٹریٹ اوے کہ جو تم سوچتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اور جو تم ہرگز نہیں کرنا چاہتے ہم وہ کر کے رہیں گے. اور پیغام ہے امریکی عوام کو کہ اپنے اس مسخرے کو اس کی حد میں رکھیں. ہم کسی طور پہ اجازت نہیں دیں گے کسی بھی ملک کو کہ وہ پاکستان کی داخلی کسی بھی چیز کے اندر دخل اندازی کرے. جیسا کہ تم نہیں چاہتے ویسے ہی ہم بھی نہیں چاہتے. دنیا تمہارے اور ہمارے لیے برابر ہے. پاکستان کے حکمران کیا چاہتے ہیں، اس سے قطع نظر پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے میں اس کی ترجمانی کروں گا. ضرور بتائیے. تو در حقیقت پاکستان میں ان قریب باقاعدہ طور پہ اس مقدس جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کی نشاندہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. پاکستان میں ہو چکی ہے جنگ، تو ہے نا، روز کی 30 40 50 لاشیں اگر آپ کی فوجیوں کی آئیں تو جنگ ہی ہے نا. لیکن باقاعدہ پورے ملک میں جو آغاز ہونے جا رہا ہے وہ ان قریب ہے. اس کے لیے وہ عالمی طاقتیں موسم گرما کا انتظار کر رہی ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ اپریل سے لے کے جون کے درمیان جو ہم ٹائم لائن دے رہے ہیں اس کو وہ چیز کریں گے. وہ بھی آ چکا ہے میدان میں جو اس کا کار فرما ہے، بیکاز کہ ایکچول تو اس نے صدارت کا حلف لیا ہے نا، تو پیچھے اس کے آقا کوئی اور ہیں. ہاؤس آف روٹ چائلڈ اصل آقا ہے. یہ کوائن بیچنے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ اصل صدر ہے ایلون مسک جو اس کے ساتھ موجود ہے، جو آقا کا دوسرا فرما بردار ترین بیٹا ہے، جس کو جلد از جلد طاقتور ترین سطح کے اوپر آقا لے کے آیا. ویسے ایک آپ کی قطع کلامی کے ساتھ میں ابھی دیکھ رہی ہوں پچھلے جیسے ٹرمپ کی یہ حلف برداری ہوئی ہے، ایلون مسک کا ویسے تو بہت لوگوں نے نام سنا اور دیکھا، لیکن وہ بڑے تواتر سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی چیزیں آ رہی ہیں. پس پردہ ہے، لیکن اصل ماسٹر مائنڈ وہی ہے. اچھا. یہ دکھانے کے لیے، یہ بولنے کے لیے ٹائپ آف اسپوکس پرسن، نتھنگ ایلس. ہاں، باقی منصوبہ ساز کوئی اور ہے. بہرحال احادیث میں خوارج جس سے آپ کی جنگ آ رہی ہے وہ وادی سندھ میں ہے. بیسیکلی اس کو خوارج، یہ دیکھیں نا، خوارج فتنہ خوارج، ٹی ٹی پی، لشکر جنگوی، داعش، فلاں فلاں ایکس وائی زیڈ. اب احادیث کے اندر ایک کھلیہ بیان کیا گیا اس جنگ کا وادی سندھ میں جو کراچی سے لے کے دریائے اٹک کے پل تک کا وادی سندھ ڈکلیئرڈ ہے اس وقت کے دور کا. بال ان کے لمبے ہوں گے، داڑیاں گھنی ہوں گی، اونچے تہمت باندھیں گے، روانی سے قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نہیں اترے گا، پشت سے گلے ذبح کریں گے، اور ہم جنس پرستی کے شوقین ہوں گے. تو اب یہ جو حلیے بتائے گئے یہ عقل والوں کے لیے بتائے گئے کہ تم اپنے درمیان ایسے حلیوں کو تلاش کر لو. حلیے اس لیے بتائے گئے کہ خوارج کو صحیح انداز میں تم تلاش کر لو. بہرحال 18 اکتوبر 2007 اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب یہ بم بلاسٹ ہوا کارساز پہ. میں اس میں زخمی ہوں. میری چین کے 65 نوجوان جو میرے ساتھ کے تھے، میرے اپنے تھے، وہ شہید ہو گئے. 200 میں لگ بھگ 65 وہ تھے. تو تقریباً 27 مئی میں ہم نے ایک ریسرچ کا آغاز کیا 2009 میں ایز اے سینیٹر، اور وہ 20 ٹاپک میں سے پہلا ہمارا سبجیکٹ تھا وار آن ٹیرر. ٹھیک ہے. اس کو پہلی سپیچ تھی نومبر 2009 میں، اور اپنے روڈ میپ کا اعلان کیا. مطلب میں یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ اب آئیں گی تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم جس پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. 2013 میں اس ریسرچ کو کمپلیٹ کر کے اور اس کا ایک وے آؤٹ دیا، طریقہ کار دیا، اصول دیے. اصول کے اندر پہلا نقطہ یہ تھا کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. یہ جانور ہیں، خوارج جانور ہیں. مذاکرات، ٹیبل ٹاک، یہ ان سے نہیں چلتا. یہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین تھا. اور اس وقت جو طالبان پرست سامنے آیا جو سب سے زیادہ تھا وہ عمران نیازی تھا، اس لیے اس کی کنیت میں نے رکھی تھی طالبان خان. یہ میری رکھی ہوئی. اوکے. بہرحال 2013 کے اندر ہم نے اس کو کلیے کو نام دیتے ہوئے اس فائل کو، اس آنے والی جنگ کو، کیونکہ ہر جنگ کا ایک نام ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس جنگ جیسے طوفان الاقصی نام دیا گیا فلسطین کی جنگ کو، اس جنگ کا نام ہم نے، اس ریسرچ کا نام رکھا درودی با مقابلہ بارودی. ایک طرف درود والے، ایک طرف بارود والے. اس سے آگے چلیں گے. اب اس کو آپ اردو ادب کے اندر کہہ لیں کہ اہل ایمان والے
اور فتنہ خوارج بامقابلہ فتنہ خوارج. اردو ادب میں اگر آ جائیں گی تو یہ ہو جائے گا اہل ایمان بامقابلہ آل شیطان. ٹھیک ہے نا, یہ چیز سامنے آئی. اب آپ نے عالمی سطح کی بات کی تو لیٹس گو ود عالمی سطح. دیکھیں یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا, جو سوچ میں تبدیلی آئی, جو ایک چلتی ہوئی سوچ تھی, سوچ تو کنٹینیو تھی 2017 سے 2021 تک, یہ ایک سوچ چل رہی تھی جس کو تعطل کا شکار کر کے اور ایک دوسری طرف ڈائیورٹ کیا گیا, اور طوفان الاقصی اس کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا. وہ سوچ وہاں پہ بلاک ہوئی تھی اور ٹوٹل سوچ جنگ پہ چلی گئی تھی, لیکن سوچ ایک کنٹینیو تھی آقا کی, پاکستانی حکمرانوں کا آقا امریکی صدر اور ان سب کا آقا ہاؤس آف روتھ چائلڈ, اصل آقا. بہرحال شام پہ اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ اس کا سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا, لیکن حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کی اطلاع ان کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں, ان کے مطابق, مطلب بعد میں اس میں پھر جلدی آئیں گے, ایک عنقریب آئیں گے, تو ان کے مطابق جو حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت تھی وہ اس سوچ کو تبدیل کرنے کا سبب بنی. ان کے نزدیک وہ ان کا ایک بہت مائل سٹون تھا, بہت بڑی کامیابی تھی اس شخصیت حسن نصر اللہ کی ایلیمینیٹ کرنے کی. اس کے بعد یکسر یہ سوچ تبدیل ہو گئی. اچھا, جنگیں بند کرنے کی سوچ کے عمل کا آغاز ساری جگہوں سے آپ نے بند کرنا شروع کیا. ہاں, وہ اپنے آپ کو وڈرال کریں, چیز کیا نا, نہیں اس کی وجہ تھی شام پر اسرائیل کا جو قبضہ ہوا, یہ ابھی جو ہوا, جی یہ والا, ٹھیک ہے, یہ ایکچوئل شام پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. اوکے, تو اب فلسطین اور لبنان جو ہے وہ محاصرے میں آ گئے. اچھا اوکے, ٹھیک, میری بات سمجھے, وہ محاصرے میں آ گئے. وجہ کیا تھی؟ ان ٹنلز کو بند کرنا جس کا ذکر ہم 4 نومبر 2023 کے پروگرام میں کر چکے, جو رسد کا سبب تھی. غزہ تھا سراؤنڈنگ, 40 لاکھ مسلمان تھے, 200 کنٹینر روز کی ڈیمانڈ ہے ان کی, کھانا پینا یہ وہ سب کچھ, یعنی کہ ایون کے سرجیکل انسٹرومنٹ سے لے کے بچوں کے پیمپر تک ایران ان سرنگوں کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ غزہ پہنچاتا تھا, جبکہ غزہ سراؤنڈنگ محاصرے میں تھا 1.5 سال تک. بہرحال اب جب یہ چینج ہو گیا تو فیصلہ آ گیا, آقا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب واپس اس پلان پہ آنا ہے. شریانوں میں وائرس نہ تلاش کرو, قلب پہ جاؤ, قلب پہ, ایکچوئل قلب تھا. یاد ہے 2021 میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں بتایا تھا کہ انٹرنیشنلی تمام جنگیں بند کر کے آخر میں 2 ملکوں میں آ جائے گی, جس کا نام ایک ایران, دوسرا پاکستان. میں نے آپ کو 2021 کے پروگرام میں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, سارے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں ریکارڈ پہ. پھر 2022 کے پروگرام میں نے آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ یہ جنگ اب سمٹ کے سب سے پہلے آئے گی پاکستان میں. ان کا فیصلہ ہے کہ پہلے پاکستان میں لائی جائے. اس خیال کو تقویت دیتے ہوئے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جو اپرائزنگ شام میں کامیاب ہوئی, اسی ڈائیگرام کو انہوں نے پاکستان کے اوپر فکس کر دیا. یہاں پہ بھی اپرائزنگ کے ذریعے جائیں گے, کیونکہ اپرائزنگ کا مطلب بغاوت, یلغار. دیکھیں ان کی ڈائری میں 2021 میں ہم نے یہ تسخیر کیا تھا, اس میں کوشن میں یہ لکھا تھا, 400 ریسرچر سے انہوں نے ریسرچ کرائی تھی پاکستان پہ, جس میں واضح طور پہ یہ لکھا تھا کہ پاکستان سے سرحد پار نہیں لڑا جا سکتا, پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر ہے. اب جانا کہاں ہے؟ اندر سے, آٹے میں نمک ملا کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپرائزنگ کے لیے انہوں نے جو سوچ رکھی, اس کے لیے ان کے پاس محرکات تھے, طالبان, TTP, داعش, القاعدہ, فلاں ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بہرحال تو یہ شام کی کامیابی نے ان کے خیال کو بہت تقویت دی. اس وقت فیصلہ ہوا 30 سپتمبر 2024 کو, یہ فیصلہ ہوا 20 سپتمبر, یعنی اسی میں, یہ اسی الیکشن سے پہلے, امریکن الیکشن سے پہلے, کہ اب وہ کردار لایا جائے جس کا یہ خاکہ ہے کہ ایران اور پاکستان کو نشانہ بناؤ. اگر ایران ختم ہو گیا تو حزب اللہ, انصار اللہ, غزہ, یہ سب ہمارے لیے چند گھنٹوں کی سیکنڈ کا گیم ہوگا. صحیح ہے. تو بیسیکلی قلب کو مارو اور دماغ کو مارو. دماغ کہاں؟ پاکستان. قلب کو مارو اور دماغ کو مارو, دونوں یکجا. اوکے. بہرحال یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو چینج کرتے ہیں, جنگوں کو بند کرتے ہیں ادھر. اچھا, یہ بھی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تھرو ہے. بالکل 110%. اس کو بند کرتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب اس کو صدر لاتے ہیں جس کا یہ برین چائلڈ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ. آئے نہیں ہیں آپ, لائے گئے ہیں آپ. اچھا, وہ بھی لائے جاتے ہیں؟ تو لائے جاتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں لائے جاتے ہیں, ڈیموکریسی دے کے سیم لائے جاتے ہیں. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے دیکھیں 4 کردار تو موجود ہیں. نریندر مودی, نیتن یاہو, ایلون مسک, ڈونلڈ ٹرمپ. ایک کردار رہتا ہے جس خطے میں اس کو اٹھانا ہے, اب اس کردار کو وہاں تیار کیا جا رہا ہے اقتدار دینے کے لیے.
اور وہ کہاں ہے؟ وہ ابھی بتاتے ہیں نا، آ رہے ہیں نا آگے. میری بات سمجھیے آپ، 4 چہرے موجود ہیں. اچھا، ایلون مسک ہو گیا، ٹرمپ ہو گئے، ایلون مسک ہی ہے، ٹرمپ تو خیر میں نے بولا اسپوکس پر، آپ ایلون مسک کھولیں. اور نیتن یاہو مودی، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے کلپرٹس آلریڈی تھے موجود اس دور میں 2017 سے 2021 تک. اس وقت ایک کردار اور تھا پاکستان میں. اب پاکستان میں عملی جامہ پہنانے کے لیے کردار تو چاہیے نا ایک. تو کردار دیکھنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ جرمن شیفرڈ سے زیادہ اچھا کردار ہمارے لیے کس نے ادا کیا پاکستان میں 2017 سے 2021 کے ایرے کے اندر. تو اس کردار کا تعین کرنا. اچھا یہاں پر وہ ایک دوست ہے، کیونکہ طالبان اپرائزنگ ہے نا، چاہیے وہ کردار جو طالبان کا دوست ترین کردار ہے. طالبان کا دوست یہاں کون ہے؟ آتے ہیں پورے ریکارڈ کے ساتھ آپ کو بیان کریں. یہاں تو کوئی نہیں ہے دوست، ہم نے تو نہیں ہے دوست یہاں. تو تقریباً پاکستان دوست ہے، کچھ لوگ نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، باقی زندگی گزارنے والے تو طالبان کے سب سے بڑے حمایتی رہے ہیں یہاں پہ. اکثریت تو آپ کی یہاں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تمام تجزیہ کار سب سے پہلے اس کے اعلیٰ کار رہے. ہم تو 2007 سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ پر ہے. کوئی مذاکرات میں لے جاتا تھا، کوئی کہیں لے جاتا تھا، دوست ہیں.